یہ باب رفع علم و ظہور جہل کے بیان میں ہے۔ علم کو اٹھایا جائے گا اور جہالت پنجہ گاڑے گا، جہالت پنجہ گاڑ دے گا، پورے ماحول کو زہر آلود بنا دے گا جہالت، علم ختم ہو جائے گی۔ اور امام ربیعہ نے بڑا زبردست جملہ کہا کہ اگر کسی کے پاس جتنا بھی علم ہو، مولانا لا ينبغي لأحد عنده شيء، کتنا بھی علم ہو، زیادہ ہو، درمیانہ ہو یا متوسط ہو، کم ہو، کتنا بھی علم اس کے پاس ہو، اس شخص کے لیے یہ ہرگز مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے نفس کو کیا کرے، ضائع کرے۔ یعنی عالم کو مشغول ہونا چاہیے، پڑھنے میں، پڑھانے میں، درس میں، کسی مکتب سے منسلک رہے، کسی مدرسے میں منسلک رہے، اپنے ٹائم کو مولانا خواہ مخواہ برباد نہ کرے۔ حتیٰ اگر وہ تجارت بھی کرے نا تو پھر بھی کسی نہ کسی ادارے میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ قاعدہ نورانی پڑھائے، کوئی بھی خدمت کرے، درس دے، تفسیر پڑھائے، لیکن لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم ان يضيع، زور سے بولو، اس کے لیے ہرگز مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے نفس کو ضائع کر بیٹھے، یعنی صرف دنیا کے پیچھے لگے اور دنیا کمائے، اور باقی علم و ملائی و تعلق و درس و قرآن و قاعدہ نورانی و نماز، ان چیزوں سے وہ دور رہے، اور پھر اس نے گویا کہ اپنے نفس کو کیا کر دیا۔ مولانا یہ بڑا جملہ عجیب سا ہے، امام ربیعۃ الرائے کا یہ جملہ عجیب سا ہے، یہ ہمارے لیے مولانا بڑا تنبیہ ہے۔ کیا ہے مولانا؟ مولوی جب فارغ ہوتے ہیں نا، اس کے بعد کوئی کہتا ہے میں تو کمپیوٹر کے پیچھے لگوں گا، کوئی کہتا ہے میں پتہ نہیں کہیں پہ وہ کام کروں گا دنیا کا، تجارت میں، باقی علم سے کھٹ جاتا ہے، گویا کہ اس نے اپنے آپ کو۔ جی مولانا ربط باب سابق میں تعلیم و تعلم، عالم اور معلم کی فضیلت کی بیان تھی۔ گزشتہ باب میں آپ نے کیا پڑھا تھا مولانا؟ فضل من علم و تعلیم و تعلم، عالم اور متعلم، اس کی شان فضیلت بیان تھی۔ اب اس باب میں رفع العلم و ظہور الجہل میں ترغیب ہے تحصیل علم کے لیے۔ بھئی آپ کبھی بھی تحصیل علم سے پیچھے نہ ہٹیں، کیوں؟ اگر آپ ہٹو گے تو کیا میدان میں آ جائے گی؟ جہالت، اور علم اٹھ جائے گا، علم اٹھایا جائے گا۔ تو ترغیب ہے، دیکھو تحصیل علم سے کبھی بھی اکتانا جانا، اپنے نسبت کو، تعلق کو قائم کر دو۔ تحصیل علم کے مولانا اس باب میں ترغیب ہے، گویا کہ یہ باب بھی پہلے باب کے لیے تکملہ ہے، یہ باب بھی باب رفع العلم و ظہور پہلے باب کے لیے کیا ہے؟ تکملہ ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ جہالت پنجہ نہ گاڑے اور علم اٹھایا نہ جائے تو تم کیا کرو؟ تحصیل علم کرو، رغبت پیدا کرو، محبت پیدا۔ یہ بھی اس سابقہ باب کے لیے کیا ہے مولانا؟ تکملہ۔ کیا مولانا؟ تکملہ ہے۔ کیا کہہ رہے تھے؟ دوسرا جملہ جی تتم، یہ بھی اچھی بات۔ مولانا اس لیے ترغیب علم کے لیے، تحصیل علم کے لیے ترغیب ہے کہ دیکھیے تحصیل علم کا سلسلہ مولانا رئیس گوٹ والا، یہ سلسلہ بند نہیں ہونا چاہیے، تحصیل علم کا سلسلہ بند نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے مولانا کہ اگر یہ بند ہو گیا تو علم اٹھ جائے گا، علم۔
جب علم اٹھ جائے گا تو اس کی جگہ میں کیا آئے گی؟ جہالت. بھئی مولانا نور نہیں ہوگا, اٹھ جائے گا تو کیا آ جائے گی؟ تاریکی آ جائے گی. کیا آ جائے گی؟ تاریکی آ جائے گی. سمجھ رہے مولانا؟ پھر کوئی کا جب تاریکی آ جائے گی مولانا آپ کو کوئی چیز نظر نہیں آئے گا. سمجھ رہے ہو؟ پھر نظام قاعدے کے مطابق نہیں چلے گا. نہ دفتروں جیسے ہوں گے مولانا, نہ مرد عورت کی زندگی اسلام کے مطابق ہوگی, نہ بادشاہیں اپنی ذمہ داریوں کو نبھا سکیں گے. خرطو خری ہوگا. کیا ہوگا؟ خرطو خری. کیا مولانا؟ گدا گدے پہ چڑھ جائے گا. گدا گدے پہ چڑھ جائے گا. خرطو خری کا کیا معنی ہے؟ گدا گدے پہ چڑھ جائے گا, کیونکہ سب گدے ہوں گے نا. کمثل الحمار یحمل اسفارا. نا علم نہیں ہے نا, تو مولانا سارا نظام عالم درہم برہم ہو جائے گا. علم اٹھ جائے, جہالت آ جائے, نظام عالم درہم برہم ہوگا, خرطو خری ہوگا. کیا ہوگا؟ یہ جملہ فارسی کا ہے, خرطو خری. سمجھ رہے مولانا؟ مولانا جب علم نہیں رہے گا تو پھر اللہ پاک کو ایسے عالم کا کوئی اللہ کو اس سے پیار محبت نہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ نظام عالم کو بھی کیا کریں گے؟ لپیٹ لیں گے. کیا کریں گے؟ جب عالم نہیں ہوگا تو اللہ عالم کی نظام کو جی, جب علم نہ رہے گا عالم ختم کر دیے جائیں گے, علماء نہیں ہوگا تو عالم کو بھی ختم. جب عالم ختم ہوں گے تو عالم بھی ختم کر دیا جائے گا. مطلب یہ جملہ بڑا عجیب ہے. جب عالم تو عالم کو بھی. تو معلوم کیا ہوا نتیجہ؟ نتیجہ یہ کہ بقائے عالم کا سبب وہ علم اور علماء اور دینی مدارس ہے. بقائے عالم کا سبب وہ علم, علماء اور دینی مدارس اور مساجد اور تبلیغی مراکز ہیں. ہمارے اس دور کے حکومتیں تو پاگل ہیں, چونکہ جاہل ہیں, ان کو علم بالکل نہیں ہے. دنیا کے علوم میں بڑا پروفیسر ہوگا, دنیا کے علوم میں بڑا قانون دان ہوگا. سمجھ رہے مولانا؟ لیکن قل اللہ شریف کو وہ پڑھ نہیں سکتا. لیکن سورہ کوثر کو وہ پڑھ نہیں سکتا. اس کو کہو گے کہ دعا قنوت پڑھو, وہ کیا پڑھے گا؟ الحمدللہ رب العالمین, سورہ فاتحہ پڑھے گا. اور اس کو بولو گے بھئی سورہ فاتحہ پڑھو, تو کیا پڑھے گا؟ دعائے قنوت پڑھے گا. تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے نظام دنیا کو کیا کریں گے؟ لپیٹ لیں گے. یہ مقدمہ بڑا زبردست ہے, اور مدارس کی اہمیت, علماء کی وجود کی اہمیت کے لیے آپ اسی تقریر سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. سمجھے نا؟ وجود علم علماء یہ سبب ہے وجود بقائے عالم کے لیے. وجود مولانا ان کی کرسی اسلام آباد میں تب محفوظ ہوگا جبکہ اسلام آباد کے چاروں طرف کیا ہوں گے؟ مدارس, مساجد, علم, علماء, مرکز تبلیغ کا لاہور میں. سمجھ رہے ہیں مولانا؟ اگر ان کو ختم کیا جائے گا تو اسلام آباد کا مولانا کرسی بھی, اس کی چاروں ٹانگیں ٹوٹ جائے گی. یاد رکھو, نتیجہ یہ رہا. تو اسی لیے مولانا یہ ترجمہ جو امام بخاری نے قائم کیا, مقصد اس ترجمۃ الباب سے میں نے ربط بیان کیا نا. یہ اب مقصد ترجمہ, مقصد وہ یہ ہے مولانا, دو لفظوں میں مقصد ترجمہ کو یاد رکھو.
کہ رفع علم من علامات القیامہ. امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ رفع علم من جی جب علم کیا ہو گیا ختم ہو گیا تو گویا کہ قیامت آ گئی. رفع العلم من علامات القیامہ یہ مقصد ترجمہ ہے. اس لیے تعلیم و تعلم کا سلسلہ مولانا جاری رکھنا چاہیے. اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ سبحانہ وتعالی کے جتنے بھی مکاتب ہیں ان کی ترقی میں مولانا ہاتھ بٹانا چاہیے, کوشش کرنا چاہیے, نہ یہ کہ ان کو ختم کرنے کی قانون بنانا چاہیے. ایسا نہیں. جو مدارس کے ختم کرنے کا قانون بنائے گا گویا کہ وہ اپنے آپ اور اپنی کرسی ختم کرنے کی کیا بنا رہا ہے, قانون بنا رہا ہے. بڑا زبردست ہے. چلو جی مولانا سب سے پہلے آئیے حضرت انس کی پہلی والی روایت میں قال رسول اللہ ان من اشراط الساعة ان يرفع ويثبت وتشرب ويظهر الزنا. سمجھ رہے مولانا؟ ويظهر قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ مولانا دین کا علم اٹھا دیا جائے گا. دین کا علم یرفع العلم یرفع العلم. سمجھ رہے مولانا؟ اور جب علم جائے گی مولانا, جب لیٹ چلی جائے گی تو کیا آ جائے گا, اندھیرا آ جائے گا مولانا. پھر یہ تو خود بخود ہوگا کہ وَيَثْبُتَ جہالت جم جائے گی, جہالت پنجا گاڑ دے گی. یہ مولانا دو نشانیاں. وَتُشْرَبُ الْخَمْرُ مولانا شراب کثرت سے پیا جائے گا. شراب صرف یہ ترجمہ نہ کرنا کہ شراب پی جائے گی, نہیں. تشرب الشراب جب شراب کثرت سے پیا جائے گا عقل اپنے ٹھکانے میں نہیں رہے گی تو یہ چیز خود بخود آ جائے گا کہ وَيَظْهَرَ الزِّنَا وَيَظْهَرَ الزِّنَا. ورنہ یہ بھی کثرت سے ہوگا. یہ بھی کیونکہ توڑا توڑا شراب پینا یا کبھی کبھار کوئی زنا کا مسئلہ پیش آنا یہ تو نبی علیہ السلام کے دور میں بھی پیش آتے تھے, لیکن قلیل. القلیل کالمعدوم. یہ جو علامات قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بتا رہے ہیں مولانا, یہ وہ شراب پینا ہے جو کثرت سے لوگ. مولانا ابھی حالت تو یہ ہمارے مسلمانوں کے جو سرمایہ دار طبقے ہیں ان کے دعوتوں میں جس طرح پیپسی میں اور آپ اپنے دعوتوں میں رکھتے ہیں وہ اپنے دعوتوں کی جمگٹیں میں شراب کی بوتلیں بھی اس طرح کثرت سے شراب پیا جا رہا ہے. ہم اور آپ اتنا چائے نہیں پیتے جتنا وہ لوگ شراب پیتے. اور رات دن انہوں نے جو حرام کے خزانے لوٹے ہیں قوم کے مولانا وہ شراب میں اور کثرت. مولانا تجھے تھوڑا سا نیند آ رہا ہے, تھوڑا سا ہلو, مگر نہ مکہ لگوا دوں گا میں تجھے. کیا ایسی عام بحثوں میں پھر بھی تم لوگ پتہ نہیں رات کو کیا کرتے ہو. میرے طرف دیکھو, کثرت شراب پینا اور کثرت گھر گھر میں زنا, گلی گلی میں زنا, ایک کمپان میں ہر کمرے کے اندر زنا. اسی لیے تو اللہ پاک کیا فیصلہ کریں گے, قیامت آئے گی, ایسے برے لوگوں پر کیا آ جائے گی, قیامت ہے. اعاذنا اللہ من, اعاذنا اللہ من, اللہ میں ان لوگوں سے بچائے. دعا کریں طالب العلموں.
شراب کثرت سے پی جائے گی، اور مولانا زنا اعلانیہ ہوگا، وہ بھی چھپے چھپائے نہیں، زنا اعلانیہ ہوگا۔ بھائی اپنے بہن کو خود جا کے پیش کرے گا، شوہر اپنی بیوی کی ہاتھ کو پکڑ کے خود جا کے پیسہ بٹولنے کے لیے پیش کرے گا۔ خطرناک حالت ہے مولانا۔ اب مولانا میں ذرا تشریح کر لیتا ہوں ان لفظوں کا۔ یہاں جو فرمایا کہ یرفع العلم، ان من اشراط الساعۃ یرفع، مولانا علم اٹھنے کی صورت، مولانا ایک تو یہ صورت ہوگی، یادداشت کرتے جائیں کہ علماء وفات ہوں گے، یکی بعد دیگری بڑے بڑے علماء وفات ہوں، فلان صاحب مولانا ابھی 1 سال کے عرصے میں ہزاروں ہمارے مایا ناز علماء۔ تو فرمایا کہ یقبض العلم بقبض العلماء، مولانا یقبض العلم حتی لم یبقى عالما، ایک عالم بھی علاقے میں جو درد کا ہو کام کا ہو وہ نہیں بچے گا۔ اب لوگ کیا کریں گے؟ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، روایت بخاری بھی ہے نا، کہ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ اپنے سردار کس کو بنائیں گے؟ ایک جاہل کے سر پہ پگڑی باندھ دیا جائے گا جس کو الف سے یا تک کا کوئی علم نہیں ہے، اس کی باقاعدگی طور پہ کیا باندھی جائے گی؟ پگڑی باندھا جائے گی، وہ روس ہوگا، سردار ہوگا، لیکن جاہل ہے، نری جاہل ہے، قبلہ کی طرف منہ کرنے کو بھی بلد نہیں ہے۔ اب لوگ اس کو اپنا بڑا پیر مانتے ہیں، اس کو اپنا سردار مانتے ہیں، اس سے لوگ حاجتیں اور اپنی مسائل کو حل کرنے کے لیے اس کے قدم بوسی کرتے ہیں۔ یہ تو خود میری ان پڑھ ہے، جاہل ہے، یہ کیا دوسروں کی مسئلہ حل کر دے گا؟ تو مولانا یہ خود بھی بدبخت اور گمراہ ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ وہ حدیث ہے نا، فَأَفْتُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، فَضَلُّوا یہ خود بھی، اور یہ ہے علم اٹھ جانے کا ایک سبب یہ ہے، یقبض العلم بقبض العلماء۔ اس کو یاد کرو کمانڈو، اس کو یاد کرو، تھوڑا سا ہلو۔ کیا ہو گیا تم سب بیمار مجھے نظر آتے ہو؟ مولانا بعض روایتوں میں مجھے دیکھو سر ہلاؤ خوشحال رہو، دوسری وجہ رفع علم کا، مولانا میں آپ بتا دوں، اگر میں نے بیچ میں کہیں امتحان لے لیا نا، میں حدیث کو ضرور لے آؤں گا، اب شاید سن لو گے۔ علماء نے یہ بتایا ہے کہ علم علماء کی وفات ہونے سے بھی اٹھایا جائے گا، اور کچھ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ علم براہ راست سینوں سے نکال دیا جائے گا، علم براہ راست، یہ بڑا خطرناک روایت ہے۔ مولانا قرآن مجید سی جز کا حافظ قرآن ہے، صبح اٹھتا ہے دیکھتا ہے ایک لفظ حرف بھی اس کے سینے میں اڑ گیا، نکل گیا، یہ بھی روایت موجود۔ بلکہ مولانا صاحب طبرانی نے یہ روایت نقل کیا، وَلَيَنزَعَنَّ الْقُرْآنُ وَلَيَنزَعَنَّ الْقُرْآنُ مِن بَيْنِ أَظْهُرِكُمْ، من بین تمہارے بیچ سے قرآن کو اٹھا لیا جائے گا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے پوچھا، کسی نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے پوچھا کہ
حضرت آپ روایت کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ علم ہی اٹھا لیا جائے گا، یعنی سینوں سے نکال دیا جائے گا. قال یا ابا عبد الرحمن السنا نقلو، کیا وہ زمانے کے لوگ قرآن پڑھنا چھوڑ دیں گے، قرآن نہیں پڑھیں گے؟ یہ سوال تھا حضرت عبداللہ بن مسعود سے. سمجھ رہے مولانا؟ السنا نقرأ، ہم تو قرآن پڑھ رہے ہیں، ہمارے بچے حافظ ہیں، مکتب ہمارا سب کچھ ہے. وقد اثبتناه فی مصاحفنا، وقد ہمارے ہاں لکھا ہوا بھی تو موجود ہے نا، مصاحف موجود ہیں، سینوں میں موجود ہے، بچے پڑھ رہے ہیں، پڑھایا جا رہا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا یسری علی القرآن لیلا یا یسرا علی القرآن لیلا فیذهب من اجواف الرجال، ایک رات ایسی گزر جائے گی جب دن کو حافظ اٹھیں گے ان کے دل میں ایک حرف قرآن نہیں. فیذهب من اجواف الرجال، اجواف جوف یعنی قلوب. فلا يبقى في الارض منه شيء، مولانا بڑا خطرناک روایت. فلا يبقى في الارض منه، ایک لفظ بھی نہیں بچے گا. قدر کرو مولانا قرآن. حافظو، جس کے سینے میں ہے اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو، پڑھتے رہو، بار بار پڑھتے رہو، وگرنہ یہ دن بھی آنے والے. دوسرے ایک روایت میں ہے رفع امانت، رفع دین اور رفع قرآن، رفع صلاۃ، تین چیزیں اٹھا لیے جائیں گے. ایک امانت، آپ کو یاد ہوگا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وَإِذَا أَتُمِنَا، تو ایک صحابی نے پوچھا کہ خیانت کس طرح ہوگا، یعنی ان کے زمانے میں خیانت کا تصور بھی نہیں تھا. فرماتے ہیں قرب قیامت میں امانت کو بھی معاشرے سے، سوسائٹی سے، ہر جگہ سے امانت کو لوگ بھول جائیں گے، اس کو حلال سمجھیں گے، اپنا ابا کا ملک سمجھیں گے. جس طرح آج ہمارے قومی خزانے کو یہ سیاسی لیڈران اپنے ابا کا ملک سمجھیں. امانت اٹھا لیا جائے گا مولانا. یہاں تک کہ لوگوں نے تو وہ توشہ خانے کی ان تحائف کو بھی کیا کر دیا، بیچ ڈالا. ابھی اسی مولانا مقدمہ پر عمران خان کو کیا کیا گیا، جی نااہل قرار دیا گیا. یہ جو رات دن رٹتا تھا، کہتا تھا کہ صادق امین، کیا جی میں کیا ہوں، کہا میں جی، ابھی کیا نکلا، کاذب خائن، کاذب خائن. خود کورٹ نے فیصلہ دے دیا، الیکشن کمیشن نے فیصلہ دے دیا، ان کے پنچ رکنی پورا سب نے مل کے. سبحان اللہ. مولانا یہ ہوتا ہے کہ امانت کو، مولانا اسی طریقے سے فرمایا اول ما تفقدون من دینکم الامانہ. اس کا راوی بھی حضرت عبداللہ بن مسعود ہے. دین میں مولانا آپ زیادہ ہاتھ کو اپنے اینک شریف کے قریب نہ لے جائیں، کیونکہ ہاتھ میں بھی وہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے مولانا جی، کیا ہوتا ہے، جراثیم نا. یہ آنکھ میں بار بار لگانے سے تکلیف ہوتی، آپ نہ لگائیں. اگر کوئی دستمال کاغذی ہو یا کوئی رومال ہو تو بہتر. سمجھ رہے مولانا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اول سے جو گما دیا جائے گا، اس کو ختم کیا جائے گا لوگوں کے دلوں سے، وہ امانت داری. کیا مولانا؟ امانت داری. اور
مولانا اسی طریقے سے نماز کو بھی اٹھا لیا جائے گا. کس طرح؟ یہ نہیں ہے کہ لوگ نماز نہیں پڑھیں گے، نماز پڑھے گا، ہے ظاہر میں مسجد میں آنے والا، لیکن اندر سے کوئی دین اس میں نہیں ہوگا، بلکہ وہ بڑا ڈاکو ہوگا. سمجھ رہے مولانا؟ ذئاب فی ثیاب، وہ کیا ہوں گے؟ گرگ ہوں گے کپڑوں کے اندر. وہ گرگ ہوں گے یعنی بیڑیاں ہوں گے، لیکن ظاہر میں کپڑا پہنے ہوئے انسان کے مسجد میں بھی آئیں گے. لیکن یہی جو آپ کو مسجد میں ملے گا یہی سب سے بڑا قاتل اور خطر. یہ مولانا نماز کا مسئلہ ہے. اور اسی طریقے سے مولانا تیسری چیز جو اٹھایا جائے گا وَهَذَا الْقُرْآنِ، کیا مولانا؟ وَهَذَا الْقُرْآنِ فَلَا يَبْقَى فِي الْأَرْضِ مِنْهُ آیَةٌ، حتیٰ کہ ایک آیت بھی زمین پر باقی نہیں. مولانا یہ درس بڑا عجیب ہے، توجہ سے سن لینا بیٹا. اب مولانا یہ دو حدیثیں آ گئیں. ایک تو یہ کہ علماء کی موت سے علم اٹھا لیا جائے گا. دوسری حدیث یہ تھی کہ خود علم کو سینوں سے. بظاہر میں ان دونوں حدیثوں میں کیا ہے؟ تعارض ہے. وجہ تطبیق مولانا یہ ہے کہ پہلے علم کو اٹھایا جائے گا بموت العلماء، پھر آخر حصے جو خطرناک لوگ رہیں گے قیامت کے بالکل قریب، اس وقت تو پھر قرآن کی نقوش کو اوراق سے، جلدوں سے اور دلوں سے. مولانا آپ کو وہ قرآن کا ورق ملیں گے مسجد میں، لیکن جب آپ کھول کے دیکھو گے وہاں اندر کوئی حروف نہیں ہوگا. اتنا ختم. یہ قربی. ڈرو لوگو، اللہ سے ڈرو. اتقوا اللہ، اتقوا اللہ. جی 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 جی. اب تو سمجھ گئے نا ان کا ترتیب. پہلے علماء کی وفات سے علم کا صفایا کیا جائے گا، اور اس کے بعد اجواف رجال اور اوراق کتاب سے بھی اس کے حروفوں کو مٹا دیا جائے گا. اجواف رجال لوگوں کے دلوں سے نکل گیا، اور اوراق کے صفحات سے بھی حروف مٹ گئے. کہاں سے لاؤ گے؟ اللہ اس زمانے تک ہمیں زندہ نہ رکھے. اس سے پہلے ہمیں اللہ موت، اور اس سے پہلے اللہ ہمیں خاتمہ بالایمان، خاتمہ بالخیر، حسن خاتمہ اللہ ہم سب کو. جی مولانا یہ جو یہاں روایت میں آیا ہے کہ یثبت الجہل، کیا مولانا؟ بہت سارے روایتوں میں یبث الجہل آیا ہے. کیا؟ بث یبث بمعنی افشا، پھیلنا. کیا مولانا؟ پھیلنا. اور بہت سی روایتوں میں ینبت الجہل، کیا مولانا؟ جس طرح درخت زمین سے کیا ہوگا؟ اگے گا. جہالت بھی اسی طریقے سے دنیا میں، معاشرے میں اگے گا. جہالت بھی اسی طرح کا اگے گا. ٹھیک ہے. اور ایک وجہ علماء نے کثرت جہالت کا یہ بھی قرار دیا ہے کہ علم اٹھایا جائے گا اور جہالت پنجہ گاڑے گی. وجہ یہ ہوگا کہ عورتوں کی پیداوار زیادہ ہوگی، مرد کم ہوں گے. تو ظاہر ہے کہ عورت ویسی فطرتاً بھی زیادہ جاہل ہوتے، فطرتاً عورت زیادہ، تو اس لیے جہل کثرت سے بڑھ جائے گا. کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا یہ سبب ہے. چلو مولانا اب آئیے مولانا اس لفظ پہ وَيُشْرَبُ الْخَمْرُ وَيَظْهَرَ الزِّنَا. مولانا اس کا مطلب ایک تو یہ بھی ہوگی کہ دیکھو آپ اگر صرف یہ ترجمہ کرو گے کہ شراب نوشی ہوگی، شراب نوشی تو ابھی بھی ہے اور پہلے بھی تھا، یہ علامات قیامت نہیں ہے. بلکہ یہ ترجمہ کرو گے کثرت سے، جس طرح پانی پیا جائے، چائے پیا جائے، پیپسی پیا جائے، بلکہ اس سے بھی زیادہ شراب پیا جائے. کثرت کا لفظ بھولنا نہیں.
اور مولانا جب کثرت سے شراب پیا جائے گا تو اس کا لوازم کیا ہوگا؟ زنا، بلکہ شیوع ہوگا، شیوع زنا. کیا؟ چھپے چھپے زنا تو ہر وقت ہوتے رہتے تھے، لیکن شیوع ہوگا کھلے عام، ڈنکے کے چوٹ پہ ہوگا. مولانا ابھی ان موبائلوں میں ڈنکے کے چوٹ پہ نہیں ہو رہا؟ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ ہو رہا. کیا چاہیے تمہیں؟ سب اس شیطانی ڈبی کے اندر سب چیزیں بند ہو گئے. اب تیرے مرضی کہ تم کس طرح اپنی قبر کو تاریک بناؤ گے، تمہاری مرضی. کثرت سے شراب لوگ پی رہے ہیں دڑا دڑ کے. مولانا بہت سارے جگہوں میں پانی زیادہ مہنگا ہے اور شراب، پانی ہر جگہ دستیاب نہیں ہے، لیکن ہر دیہات میں، پہاڑ میں شراب دستیاب. دور آ گیا ہے، پہنچ گئے ہیں. اللہ ہمیں اس کی برے نتائج سے بچائے. بولو آمین. جی، اور شیوع زنا ہوگا، کثرت شراب اور شیوع یعنی اشاعت، ان تشیع الفاحشہ. مولانا چنانچہ ایک اور حدیث میں مسلم شریف کی روایت ہے، یہاں تو مولانا یہ ہے کہ وَيَظْهَرَ الزِّنَا، وہاں روایت ہے کہ یفش الزنا. کیا مولانا؟ یعنی افشا، کھلے. حتیٰ کہ ایک روایت میں تو یہاں تک آگے آ رہا ہے کہ قرب قیامت میں یہاں ہوگا لوگ روڈوں پہ لگے ہوئے. مولانا یورپ میں تو لوگ روڈوں پہ لگے ہوئے ہیں، بالکل سر عام. اللہ ہمارے اور آپ کے ملکوں کو بچائے. یہ حرامزادہ ٹولے جو ابھی وزیر اور صدر بن رہے ہیں، یہی لوگ، کوئی جنس پرستی کا عاشق ہے تو کوئی شرب خمر کا عاشق ہے، کوئی شیوع زنا کو پاکستان میں یورپ کی طرح عام کرنا چاہتے ہیں. مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ وہ یفش الزنا. کیا مولانا؟ زنا کیا ہوگا؟ سر عام ہوگا، افشا ہوگی زنا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ٹھیک ہے مولانا، یہ روایت پہلی والی ہو گئی. اب جاتے ہیں دوسری روایت پہ. کہاں پہ جاتے ہیں مولانا؟ جی، دوسری روایت کو لے لیجئے گا. فرمایا حضرت انس نے لَأُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيثًا لَا يُحَدِّثُكُمْ أَحَدٌ بَعْدِي. میں ایسی حدیث سناؤں گا جو میرے بعد کوئی تمہیں اس طرح نہیں سنا سکے گا جو میں سنا. اب یہاں پہ مولانا کیا وجہ ہے کہ میرے بعد دوسرے لوگ اس طرح آپ کو سنا نہیں سکیں گے؟ لَأُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيثًا لَا يُحَدِّثُكُمْ أَحَدٌ بَعْدِي. اس کی ایک وجہ مولانا یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ معمر، لمبی عمر والے انسان تھے. علماء نے کہا کہ اس کی عمر 110 سال تھی. کتنا سال؟ کتنا سال؟ 110 سال تھا. وہ بصرے میں آخری صحابہ تھے جو دنیا چھوڑ کے چلے گئے. تو ان کو علم تھا کہ آخری تو میں رہ گیا ہوں، باقی تو سب کم سے کم اگر دور اور جگہوں میں ہیں اسلامی ملکوں میں، لیکن بصرہ میں کہا جس طرح میں سناؤں گا کہ میں نے ڈائریکٹ نبی سے سنا ہے، کوئی دوسرا آئے گا تو کوئی واسطہ لے کر آئے گا، ڈائریکٹ نہیں سنا سکتا. اس لیے فرما لَأُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيثًا أَحَدٌ بَعْدِي. ایک یہ وجہ ہے. بولنا دوسرا وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت انس کو شاید یہ بات خصوصی طور پہ کہہ دیا تھا کہ سب سے آخر میں تم یہ حدیث سناؤ گے اور کوئی نہیں سنائے گا.
تو حضرت انس نے نبی علیہ السلام کی وہ بات دہرا دی کہ لأحدثنکم حدیثا لا يحدثکم احد بعدی. مولانا سمجھ رہے ہو؟ ٹھیک ہے. تو یہ دوسرا وجہ اس بات کا کہ لا احدثنکم حدیثا لا يحدثکم احد بعدی یہ قول ہو سکتا ہے. مطلب تیسرا وجہ اس کا یہ بھی ممکن ہے کہ یہ حدیث کسی نے نہیں سنا ہوگا بلکہ صرف حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ حدیث تھی, وہ آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے سنا تھا تو وہ سنا. چوتھا وجہ مولانا اس کا یہ بھی ہے جو میں نے پہلے اول میں بتایا کہ بصرہ میں, کیونکہ حضرت انس کی مولانا وفات 93 ہجری میں, کتنا 93 ہجری میں ہوئی ہے, یہ سب سے آخر میں ہوئی. سمجھ رہے ہو؟ ویسے ہی سب سے آخر میں صحابہ جو دنیا سے اٹھا اور اس کے بعد کوئی صحابی دنیا میں نہیں رہا, وہ حضرت ابو طفیل عامر بن واثلہ ہیں. حضرت ابو طفیل حضرت عامر بن واثلہ رضی اللہ تعالی, عامر بن واثلہ دوسی, کیا مولانا دوسی, حضرت ابو طفیل عامر بن واثلہ دوسی یہ آخری صحابہ ہیں بے اعتبار وفات کے پوری دنیا میں, پوری آخری صحابہ یہی تھے جو آنکھ بند کر کے چلے گئے. دنیا صحابہ سے کیا ہو گیا, خالی ہو. اور وہاں جو حضرت انس فرما رہے اس کا وہ خاص ہے کہاں, بصرہ. کہاں پہ مولانا؟ بصرہ میں. وہ مولانا مخصوص تھا بصرہ کے لیے. حضرت انس کا عمر جو ہے کتنا تھا مولانا؟ 110 سال. 110 سال. یہ بات قیمتی ہے, ان کو رکھو اپنے پاس. مولانا اب آئیے اس روایت میں ایک لفظ عجیب بھی ہے, ان من اشراط الساعۃ ان یقل العلم. کیا مولانا؟ علم کیا ہو جائے گا؟ کم. پہلی روایت میں تھا یرفع العلم, یرفع العلم, اور یہاں کیا ہے؟ ان یقل العلم. بظاہر ان میں کیا ہے؟ یہاں کم ہوگا اور وہاں تو بالکل اٹھا لیا جائے گا. دونوں وجہ تطبیق جس طرح ہم نے پہلے بتایا اب بھی بتائیں گے کہ پہلے علم کم ہوگا. جتنے اچھے بڑے علماء دنیا چھوڑ کے چلے جائیں گے علم اتنا ہی کم ہوتا جائے گا, لیکن اس کے بعد آخر میں پورا علم کو اٹھا لیا جائے گا. تو دونوں میں کیا ہو گیا؟ بھی پہلے کم اور بعد میں پورا علم. ٹھیک. مولانا اس حدیث میں یہ لفظ بھی ہے دوسری میں, وَتُكْثَرَ النِّسَاء. کیا مولانا؟ وَيَقِلَّ جی وَتَكْثُرَ النِّسَاء وَيَقِلَّ الرِّجَالِ. مولانا عورتیں زیادہ اور مرد کم. اب اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ممتن پوچھے گا کہ مل وجہ کثرت النساء وقلت الرجال, یہ سوال ہوگا تو آپ لکھتے جائیں گے. مولانا ایک تو یہ وجہ ہوگی کہ جنگیں بکثرت ہوں گی اور مرد چونکہ لڑنے والی قوم ہے, وہ مرد لڑائیوں میں شہید ہوتے چلے جائیں گے, مولانا قتل کیے جائیں گے, تو ظاہر ہے کہ ان کے پیچھے کون رہے گی؟ عورتیں. تو کیا ہوا مولانا؟ وَتُكْثَرَ النِّسَاء وَالرِّجَالِ آ گیا. دوسری اس کی وجہ وہ فتوحات ہوں گے. کیا ہوگا مولانا؟ مولانا مسلمانوں کو ہر جگہ فتح ملے گی, ان کے آنے والے کفار مار دیے جائیں گے اور ان کی عورتیں کیا ہوں گی؟ وہ باندیاں ہوں گی, سبایاں ہوں گی. سمجھ رہے ہو مولانا؟ تو اس وجہ سے عورتوں کی تعداد. تیسرا وجہ علماء نے وہ ایک مستقل سبب بنایا, کہا یہ بڑا زبردست ہے, اس کو سن لو, کہ اس کا تعلق یعنی جنگوں سے نہیں ہے
بلکہ قرب قیامت میں اللہ تعالیٰ یہ کام کر کے دکھائیں گے کہ اکثر عورتیں جو بچہ جنے گی وہ عورتیں جنیں گی، مرد بہت کم. ایک عورت 10 لڑکیاں جننے کے بعد شاید ایک لڑکا جنے گی. تو مولانا عورتیں زیادہ اور مرد کم ہوں گے. یہ بھی کیا مولانا آج کل بھی ایسا ہی ہے. ویسے عام طور پہ شمار کیا جائے تو اگر ایک گھر میں مولانا 8 عورتیں ہیں تو ان کے مقابلے میں 3 بیٹے ہیں، 8 بیٹیاں ہیں، یا 6 بچیاں اور 2 بچے. آستہ آستہ آ رہا ہے لیکن قرب قیامت میں کثرت سے ہوگی. یہاں تک مولانا ایک مرد کے انتظام میں کتنی عورتیں آئیں گی؟ 50. کتنی عورتیں مولانا؟ 50 عورتیں آئیں گی. اتنی وہ کثرت یعنی عورتیں ہوں گی. حتی یکون ل50 امرأۃ القیم الواحد. 50 عورتوں کا ایک راعی ہوگا، ایک نگاہ بان ہوگا، ایک نگران ہوگا. سمجھ رہے ہیں مولانا؟ اب یہ کیوں ہوگا؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ حتی یکون ل50 امرأۃ القیم الواحد. مولانا یہ سب اہم باتیں ہیں. مولانا اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ لوگ حدود شریعت کا لحاظ نہیں کریں گے، جہالت عام ہوگی. ایک آدمی 50 عورتیں اپنے نکاح میں رکھے گی. لوگ شریعت کا لحاظ، جہالت. ایک مرد 50 عورتیں اپنی نکاح میں رکھیں گی. حتی یکون ل50 امرأۃ. ایک یہ مطلب ہے. چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا، ہم نے سنا تھا کہ کویت کا جو بادشاہ تھا نا جابر الصباح، اس کی کتنی بیویاں تھی؟ 60. کتنی؟ 60 بیویاں تھی. عیاش رکھتے ہیں، اللہ سے غافل بادشاہ ہیں. مولانا دوسرا مطلب اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ نساء کی تعداد زیادہ ہوگی، ان کو خبرگیری کرنے والا اتنا مرد نہیں ہوں گے، تو 50 عورتوں کی خبرگیری کرنے والا، دیکھ بھال کرنے والا ایک مرد ہوگا. 50 عورتوں کی خبرگیری اور دیکھ بھال کرنے والا. حتی یکون ل50 امرأۃ القیم الواحد. یہ دوسرا مطلب ہے اس کا. مولانا تیسرا مطلب اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں 50 امرأت سے مراد عدد مقصد نہیں ہے. مولانا یہاں 50 کا قید یہ ضروری لازمی نہیں ہے، بلکہ یہاں کثرت مراد ہے. کیا مراد ہے؟ 100 بھی ہو سکتے ہیں. 100 عورتیں ایک مرد کے دیکھ بھال میں آ سکتی. یہاں کثرت مراد ہے 50 سے، عدد متعین مراد نہیں ہے. مولانا یہ سب مطلبوں کو ذہن نشین کر لو. اور اب آئیے یہاں پہ 5 چیزوں کو حدیث میں مخصوص طور پہ ذکر کر دیا گیا کہ یہ من اشراط، یہ قیامت کے کمانڈو. نمبر 1 گنتے جاؤ، قلت علم. نمبر 2 ظہور جہل. نمبر 3 شرب خمر کثرت کے ساتھ. نمبر 4 ظہور زنا، شیوع زنا. اور نمبر 5 کثرت نساء قلت رجال. 5 چیزوں کو مخصوص طور پہ ذکر کیا گیا من اشراط الساعہ. اب سوال یہ کہ ان 5 چیزوں کو
خصوص طور پہ کیوں ذکر کیا گیا؟ یہ ایک سوال ہے۔ مولانا اس کا جواب یہ ہے کہ اصلاح معاش و اصلاح معاد، یعنی دنیا اور آخرت دونوں کی اصلاح کا تعلق ان 5 امور کی حفاظت کرنے میں ہے، 5 امور کی حفاظت کرنے میں ہے۔ اگر 5 امور کی آپ حفاظت کرو گے تو اصلاح معاد بھی ہوگا، اصلاح معاش بھی ہوگا، یعنی اصلاح دنیا اور آخرت، 5 چیزوں کی رعایت آپ کرو گے، اصلاح کرو گے۔ اگر 5 چیزوں کے آپ نے صیانت نہیں کی، حفاظت نہیں کی، تو پھر مولانا آپ کے نہ امور معاد میں ترقی ہوگی نہ امور معاش میں۔ مولانا یہ بڑا زبردست چیز ہے، سنانے کا ہے لوگوں کو۔ وہ کیا چیزیں ہیں مولانا؟ وہ یہ ہے، مثلا اگر رفع علم ہو، علم اٹھا لیا جائے، جہل عام ہو جائے، اس حالت میں دین کی حفاظت ممکن نہیں رہے گی۔ دین کی حفاظت سے ہمارا اصلاح معاد بھی ہے اور اصلاح، اگر رفع علم ہو اور ظہور جہل ہو مولانا، اس حالت میں حفاظت دین پر ممکن نہیں رہے گا، دین میں گڑبڑ آ جائے گی۔ جب دین میں گڑبڑ آ جائے گی تو ہمارا اصلاح معاد بھی، اس میں بھی اختلال پیدا ہوگا اور اصلاح معاش میں بھی خلل واقع ہو جائے گا۔ یہ نوٹ کر لو دونوں کو مقابلے میں۔ مولانا اگر شرب خمر کثرت سے ہو، اس سے مولانا ہمارے عقل کی حفاظت ممکن نہیں ہے، اور ہمارے اصلاح معاش، اصلاح معاد کا ترقی کا تعلق کس سے ہے؟ عقل سے۔ نمبر 1 دین اور نمبر 2 عقل سے۔ مولانا اسی طریقے سے اگر شیوع زنا عام ہو تو پھر اس وقت نسب بھی محفوظ نہیں رہے گا اور مال بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ سمجھ رہے مولانا؟ تو ہمارے ترقی کا تعلق دین کی حفاظت، عقل کی حفاظت، نسب اور مال کی حفاظت سے۔ جب شرب کی کثرت ہوگی عقل محفوظ نہیں ہوگا، جب عقل محفوظ نہیں ہوگا زنا عام ہوگی تو نسب بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ مولانا یورپ میں وہاں آپ جاؤ گے 5 لاکھ انسانوں کو آپ جمع کر لو، کوئی بھی حلفیہ طور پہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں 100% اپنے ابا کا بیٹا ہوں، کوئی 100% یہ نہیں کہہ سکے گا یورپ میں، کیونکہ وہاں زنا، شراب کثرت سے اور زنا بھی کثرت سے، تو نہ نسب محفوظ ہے نہ کہ مال محفوظ۔ مولانا اسی طریقے سے ان چیزوں سے انسان کا نفس اور مال، سمجھ رہے مولانا، یہ چیزیں محفوظ نہیں رہتے۔ اسی لیے جب شراب نوشی ہوگا، زنا ہوگا، تو لوگ اپنے مال ایک عورت پر نچھاور کریں گے اور باقی سب کے حقوق پر ڈاکہ ماریں گے اور چوریاں شروع ہوگا، بینکوں کو لوٹنا شروع۔ اب یہ لوگ جو یہ کام کر رہے ہیں آج کل نا، آپ یقین کیجئے گا، آپ ان کے ذرا بیوگرافی میں چلے جائیں، یہ وہی عیاش لوگ ہیں۔
ہر ایک نے 10-10 20-20 گونڈا رکھ دیے ہیں اور ان کو کلاشنکوف تھما دیا ہے اور ان سے کہا جا رہا ہے جاؤ کمائی کرو. پھر رات کو ان کو سیر کا روٹی دیا جائے گا اور ایک زنا خور عورت کو ان کے اختیار میں دیا جائے گا اور باقی عیاشیاں وہ بڑے سردار خود بیٹھ کے کریں گے سبھی. مولانا اس کے بعد جو ہے اب ہم آپ کے خدمت میں وہ جو پہلا والا بات ہے حضرت ربیعۃ الرائی کا. کس کا مولانا؟ کہ قال ربیعہ لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أي. مولانا یہ ربیعہ چونکہ یہ بخاری کی عبارت کے اندر اس کا نام ہے تو اس لیے شاید ممتحن یہ ذکر کر کے ربیعہ کا قول اور آپ سے یہ کہیں گے کہ ربیعہ کے احوال کو تفصیل سے بیان کرو. اس لیے میں آپ کو کچھ سناتا ہوں، بڑا فائدہ مند بھی معلومات ہے. مولانا یہ مدینہ منورہ کے مفتی عام تھے، بڑا مفتی تھے مدینہ میں، اپنے زمانے کے اندر بڑے عالم تھے اور یہ مشہور تھے امام ربیعہ بن عبد الرحمن. امام ربیعہ بن امام ربیعہ بن ابی عبد الرحمن. اور یہ ابی عبد الرحمن فروخ سے مشہور تھا، سمجھے؟ امام ربیعہ بن ابی عبد الرحمن فروخ یہ قریشی تیمی مدنی ہیں، قریشی بھی ہیں تیمی بھی ہیں اور مدنی بھی ہیں. اور ان کا جو لقب مشہور تھا ربیعۃ الرائی ہے. کیا مولانا؟ ربیعۃ الرائی. یہ حضرت انس اور حضرت صاحب بن یزید یعنی صحابہ سے بھی یہ ملے ہیں، ان سے انہوں نے روایت لیا ہے. کس نے؟ ربیعۃ الرائی نے. اور سعید بن مسیب سے بھی انہوں نے روایت لیا، عطا بن یسار سے بھی روایت لیا، عبداللہ بن دینار سالم بن عبداللہ سے بھی اس نے حدیثیں روایت کی ہیں. اور ان کا شاگرد خاص ہے ربیعۃ الرائی کا امام مالک. امام مالک جو ہے ربیعۃ الرائی کا شاگرد خاص ہے. جس طرح امام ابو یوسف، امام محمد، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کے کیا تھے؟ شاگرد. تو یہ امام مالک ربیعۃ الرائی کا کیا ہے؟ شاگرد خاص ہے. سمجھ رہے مولانا؟ اور یہ بڑے عالم تھے. سوار بن عبداللہ عنبری نے ان کے بارے میں بڑا جملہ کہا مولانا، یہ لکھنے کے قابل. فرمایا ما رأیت احدا اعلم من ربیعۃ الرائی. میں نے ربیعۃ الرائی سے بڑھ کے کوئی عالم اپنے زمانے میں نہیں دیکھا. کہتے کسی نے پوچھا اچھا تم نے نہیں دیکھا ایسا بڑا عالم؟ پوچھنے والے نے پوچھا کہ قلت ولا الحسن وابن سیرین. یہ ربیعۃ الرائی حسن بصری سے اور علامہ ابن سیرین سے بھی بڑھ کر بڑے عالم تھے. قال ولا الحسن وابن سیرین، ان سے بھی یہ بڑھ کر، انہوں نے بہت بڑے عالم تھے. سمجھ رہے ہیں مولانا؟ یہ ہمارے امام اعظم سے پہلے کے ہیں کیونکہ یہ امام مالک کے بھی کیا ہیں؟ شیخ ہیں، استاذ ہیں. اور انہوں نے قریب دور ہوگا ان کا اور امام اعظم کا. خطیب بغدادی نے ان کے بارے میں فرمایا کان حافظا للفقہ والحدیث. مولانا اس زمانے میں جو لوگ فقہ میں ان کی وہ تعلیم زیادہ ہوتی تھی نا تو لوگ اس کو رائے کہتے تھے. کیا؟ اصحاب الرائے. چنانچہ ربیعہ تو بڑے حافظ الحدیث تھے لیکن چونکہ فقہ میں سب سے آگے بڑھے ہوئے تھے تو ان کو بھی کیا لقب دیا گیا؟ ربیعۃ الرائے. سمجھ رہے ہو؟ امام مالک نے کیا کہا اپنے شیخ کے بارے میں، استاذ کے بارے میں؟ فرمایا ذهب حلاوت الفقہ مذ مات ربیعہ بن عبد الرحمن. جس دن سے ربیعہ بن عبد الرحمن دنیا چھوڑ کے چلے گئے وہ فقہ کی حلاوت باقی نہیں رہی. ذهب حلاوت الفقہ مذ مات ربیعہ بن عبد الرحمن. اور عبدالعزیز بن ابی سلمہ نے ان کے بارے میں فرمایا یا اہل العراق تقولون ربیعۃ الرائے. اے عراق والو تم نے ربیعہ کو رائے کا لقب دے دیا. یا اہل العراق تقولون ربیعۃ عراقیو تم حضرت ربیعہ کو کیا کہتے ہو؟ رائی کہتے ہو، یعنی اہل رائے. سنو واللہ
یہ عبدالعزیز بن ابی سلمہ فرماتے ہیں واللہ ما رأیت احدا، میں نے کسی کو نہیں دیکھا احفظ لسنت منہ، جو حدیث رسول کو اس سے زیادہ حافظ ہو۔ اپنے دور کے سب علماء سے یہ حدیث کا بڑا حافظ تھے، لیکن عراق والوں کی طبیعت یہی ہوتا ہے نا، امام اعظم کو بھی انہوں نے کیا کہا؟ اہل الرائے کہا۔ سمجھ رہے مولانا؟ یہ ان کی بارے میں، اب ان کے بارے میں ایک قصہ بتا کے میں ختم کر دیتا ہوں۔ ان کا اپنے والد کے ساتھ قصہ، یعنی ربیعہ کا قصہ اپنے والد عبد الرحمن، اپنے والد عبد الرحمن فروخ، عبد الرحمن فروخ کے ساتھ۔ عبد الرحمن فروخ جہاد کے لیے نکلا، اس وقت ربیعہ فی بطن امہا تھے۔ ربیعہ کہاں تھے؟ اپنے ماں کے پیٹ میں تھے۔ ابا کہاں نکلا؟ جہاد کے لیے نکلا۔ مولانا 27 سال جہاد میں گزارنے کے بعد پھر ابا جب لوٹ آیا مدینہ منورہ میں، جب ڈائریکٹ اپنے گھر میں دیکھا، چلا گیا، دیکھو ایک 27 سالہ جوان لمبے بالوں والا حسین جمیل یہ میرے گھر میں کیا کر رہا ہے؟ اس کو تو پتہ نہیں تھا کہ یہ کون ہے، میرا ربیعہ ہے۔ یہ غصہ ہوا۔ اب ربیعہ کو غصہ آ رہا ہے کہ یہ کون بوڑھا باپ ہے، ابا ہے، اس پر سوار، دروازے کو ٹوکر مارا اور اندر گھس گیا اور آگے آ رہا ہے۔ عجیب منظر تھا مولانا، باپ اور بیٹے کا، سمجھ رہے ہو؟ تو باپ نے بیٹے پہ غصہ کیا اور بیٹے نے باپ پر غصہ کیا، سمجھ رہے ہو مولانا؟ عبد الرحمن فروخ غصہ ہو گیا ربیعہ پر کہ تم کون ہو میرے گھر میں پہلے موجود ہو؟ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، تم کون ہو جو میرے گھر کا دروازہ کھٹکھٹائے بغیر اندر آ گئے ہو؟ بولنا کیونکہ دونوں گھر کے مالک تھے نا، وہ بیٹا اور یہ ابا۔ مولانا شور ہوا، اس نے کہا تم صبر کرو میں تیرے خدمت کروں گا، اس نے کہا تم آ جاؤ میں تیرے خدمت کروں گا۔ اڑوس پڑوس میں شور پہنچ گیا۔ امام مالک بھی مسجد نبوی میں پڑھا رہے تھے، اس نے دیکھا کہ میرے استاد کے گھر سے شور آ رہا ہے، وہ بھی اپنے شاگردوں کو لے کے دوڑ کے کہاں چلا آیا؟ استاد کی مدد کے لیے، استاد کی مدد کے لیے وہ بھی آئے۔ اس نے عبد الرحمن فروخ کا ہاتھ پکڑا، کس نے؟ امام مالک نے، کہا دیکھو آپ مدینے میں آئے ہو، آپ ہم سب کا مہمان ہو، یہ میرا استاد ربیعہ ہیں، ان کے گھر میں جگہ نہیں ہے، مہمانوں کے لیے میرے ہاں ایک بڑا کمرہ ہے، آپ تشریف لاؤ، ہم ہر طرح آپ کی خدمت کریں۔ خدمت کریں، یہ میرا گھر ہے، میں مہمان تھوڑی ہوں۔ سمجھ رہے ہو؟ عجیب منظر تھا۔ اب باپ بیٹے ایک دوسرے الجھے ہوئے ہیں، شور و شرابہ ہے۔ والدہ نکلی، کون نکلی؟ ربیعہ کی والدہ۔ اور جب قریب پہنچو، یہ تو عبد الرحمن ہے 27 سال کے بعد۔ اس نے کہا بیٹا ربیعہ اس کا ہاتھ چھوم لو، یہ تیرا ابا ہے، یہ عبد الرحمن فروخ۔ جب یہ چلے گئے جہاد میں تم پیٹ میں تھے، ابھی 27 سال کے بعد آ گیا ہے، تو اب باپ بھی جدا رو رہا ہے، اور کیا منظر تھا ان کا۔ تو بہرحال مولانا بڑے گڑبڑ کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ صلح ہو گیا، پہچان ہو گیا۔ اب جب گھر میں چلے گئے، مولانا حضرت عبد الرحمن فروخ جب جہاد کے لیے جا رہے تھے، 30,000 دینار اشرفی اس کے پاس تھا۔ کتنا دینار اشرفی؟ آج کے حساب سے اربوں روپیہ ہوتے ہیں، کیونکہ سونے کا سکہ ہوتا ہے نا دینار۔ اس نے بیوی کے کان میں کہا بیوی جب میں گھر سے نکلا میں نے آپ کو کیا دیا تھا؟ 30,000 دینار اشرفی۔ 27 سال کے بعد آیا ہوں، وہ میرے پیسوں کا کیا ہوا؟ کیونکہ 30,000 کوئی کم پیسہ نہیں تھا۔ تو بیوی نے جواب دیا کہ رقم محفوظ ہے جی، آپ بالکل فکر نہ کریں، آپ وضو کر کے ابھی جا کے مسجد نبوی میں نماز پڑھ کے آئیں، آپ کا رقم محفوظ۔ ابا چلا گیا مسجد میں، بیٹا پہلے نکل گیا۔
تو جب ربیعۃ الرائی نے حلقہ درس لگایا اور امام مالک جیسے امام ان کے درس میں شاگرد بن کر بیٹھ کے سننے لگے، تو ربیعہ نے اپنے سر پر رومال ڈالا تھا، باپ نے تاریکی میں نہیں پہچانا، لوگوں سے پوچھا یہ حلقہ درس کس کا ہے، کون پڑھا رہا ہے؟ اس نے کہا آپ اس کو نہیں جانتے؟ کتنا ہے؟ کہنے یہ ربیعہ بن عبد الرحمن فروخ ہو۔ اب باپ کی خوشیوں میں مولانا کوئی اندازہ نہیں۔ گھر آ گیا، بیوی کو کہا مرحبا میری بیوی، میں بہت خوش ہوں، آج میں نے اپنے بیٹے کا حلقہ درس دیکھا، درس حدیث و فقہ دیکھا، اللہ تم کو جزائے خیر دے۔ اس نے کہا عبد الرحمن آپ بتاؤ تمہیں وہ 30 دینار اشرفی زیادہ محبوب ہے یا بیٹے کا یہ قابلیت اور یہ تقوی اور علم؟ اس نے کہا دفع کر دو، وہ 30,000 اشرفی کیا ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے، مجھے اپنے بیٹے کی قابلیت اور علم زیادہ پسند۔ مولانا اس زمانے میں علم کی کتنی قدر کیا۔ اس نے کہا بیوی نے عبد الرحمن پھر سنو، میں نے وہ 30,000 اشرفی دینار تیرے بیٹے کی تربیت میں یہ 27 سال کے اندر لگا دی۔ اس نے کہا ما ضیعت، اے ام ربیعہ تو نے وہ 30,000 دینار ضائع نہیں کیا، تم نے تو ان کو بڑھایا، کروڑوں کے حساب سے کر دیا، مجھے یہ بیٹا عطا کیا۔ مولانا یہ ہوتا ہے پسند، یہ ہوتا ہے ترتیب۔ اللہ پاک ہمیں علم سے محبت عطا کرے اور اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا